سر بریک سے پہلے آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ میڈیا کا پوائنٹ آف ویو بڑا ضروری ہوتا ہے. عوام کو، معاشرے کو اس کی رہنمائی بھی میڈیا کرتا ہے. عوام کی جو پلس ہوتی ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا ایک کام ہوتا ہے میڈیا کا, اور جو بنیادی ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایک سچائی کی بنیاد پہ بیان کرنا اور اس کے اوپر تجویز دینا. تو چلے شاید میں یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ تجویز دینا میڈیا کا کام ہے یا نہیں ہے, بٹ ایک حد تک ہے بھی اور ایک حد تک نہیں بھی ہے. بیان کرنا جو ہے سچائی سے, وہ بنیادی ایک مقصد ہے میڈیا کا. اور اس کے اندر ایک ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر. آپ انڈیا کی اکنامک سٹیٹس کو لے لیں تو وہ جب ترقی کر رہے تھے تو اس کو ایسی ترقی دکھائی جا رہی تھی جو کہ اصلیت سے بہت دور تھی. اس کے بعد میں جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا, بہت سارے بین الاقوامی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اس چیز کو ڈیبنک بھی کیا کہ وہاں پہ بکس جو تھی ان کو صحیح طرح سے مینٹین نہیں کیا جا رہا تھا. انڈیا کی اتنی ترقی جو دکھائی جا رہی ہے اس کے اثرات جو پورے ملک کے اندر کیوں نہیں آ رہی, یہ ایک سوال ہے. پاکستان کی حد تک لیکن یہ ہم نے بڑے سالوں سے اس چیز کو نہ صرف تسلیم کی ہے, بلکہ جو حکومت آتی ہے اور جو حکومت یہاں پہ رہتی ہے اس کا ایک بیانیہ جو ہے وہ زیادہ تر مطلب 70% جو ہے وہ اکانومی کے ارد گرد گھومتا ہے. اور اس کے اندر وہ کبھی بھی اس طرح سے غلط بیانی نہیں کرتے. مطلب اگر پنجاب کا بجٹ ایک آیا ہے اور پنجاب کے اندر ترقی کے اوپر غلط بیانی کر دی ہے کسی چیف منسٹر نے یا کسی فلانے منسٹر نے, فائنانس منسٹر نے, ایسی چیز ہوتی ہے, اوور آل عوام کو تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کے اندر کوئی میرے خیال میں شرمناک قسم کی بات نہیں ہے, اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے. میرے خیال میں عوام کو بتانا چاہیے کہ ہاں جی حالات ٹھیک نہیں ہے. اب آپ اس کی طے پہ جانا چاہتے ہیں جی کہ وہ کیوں نہیں ہے, وہ تو ایک بڑی طویل بحث ہے. لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے اس چیز کو تسلیم کرنا, کسی بھی مسئلے کو تسلیم کرنا اس کا آدھا حل ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے ہم باقی آدھے کے لیے کتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں اور ہو کچھ نہیں رہا, لیکن اس کے اوپر میرا ہمیشہ سے سٹانس ہے کہ اکانومی ایک چیز ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے مستقل مزاجی جو ہے وہ مانگی جاتی ہے پالیسی کی. وہ یہاں پہ انفارچونیٹلی جو بھی آپ سرکمسٹانسز کہہ لیں ان کی بیسس پہ نہیں ہم کر سکے کہ جی ایک اکنامک پالیسی آتی ہے پھر وہ چینج ہوتی ہے, پھر ایک نہیں آتی پھر وہ چینج ہوتی ہے. فائنانس منسٹرز جو ہیں یہاں پہ میرے خیال میں اگر آپ ایک لگا لیں اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں کہ جی جتنے تبادلے فائنانس منسٹروں کے ہیں وہ سب سے زیادہ میرے خیال میں جو آپ کی نامور منسٹری ہیں اس کے اندر سے. سو دیٹ بینگ سیڈ ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اب ہماری جو پوزیشن ہے ایران اسرائیل امریکہ وار کے بعد سے ڈپلومیٹکلی جو ہم نے گین کی ہے, یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کا کیا سٹانس ہے, فائنینس کے حد تک IMF کی حد تک کیا چل رہا ہے. تو پاکستان کا آؤٹ لک جو ہے اب اکنامکلی کیا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو مارکہ حق جو ہے اس سے تو ایک چیز اسٹیبلش ہم نے بڑی واضح کر دی دنیا کو کہ جی ملیٹریلی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان ایک سیکیور ملک ہے. اب اکنامکلی ہم نے اپنے آپ کو ہم نے سیکیور کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کا ہم نے کسی نہ کسی طرح کسی ایک پوائنٹ پہ پہنچنا ہے کہ ہم کہیں یار کہ یہ فالو کرنا ہے. جی بالکل, دیکھیں ہم نے جو ہے نا مطلب اس طرح سے آپ نے جیسے فرمایا کہ جھوٹ نہیں کبھی بولا کہ جی ملک کے حالات نہیں ٹھیک, لیکن ہم بتاتے پھر رہے ہیں کہ جی بہت زبردست ہے. فائنینشلی میں بات کر رہا ہوں, مطلب اب تو یہ میم بھی بن گئی ہے کہ جی وہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے یا نازک موڑ سے گزر رہا ہے. وہ ہر کوئی کہتا ہے جی جب سے میں پیدا ہوں یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہو آپ سے سچ بولا جا رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ یہ انڈیا کو دیکھ لیں کہ انڈیا کا میں تھوڑے دن پہلے ایک سروے پڑھ رہا تھا, اور وہاں پہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے اور بہت تیزی سے لوگ جو ہیں وہ اپورڈ موبلٹی لے رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ بلینئرز بن رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک سروے تھوڑے دن پہلے شائع ہوا ہے جس کے مطابق ایسا ہاؤس ہولڈ جس کے پاس 5 کروڑ اینڈ پلس روپیز یا ایسٹس موجود ہیں, اچھا, اور ان کا جو 5 کروڑ ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا تو ٹرپل ہو گیا. تو 4 آؤٹ آف ایوری 5 آف دوز ہاؤس ہولڈس وہ ملک سے باہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ غریب آدمی کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, جس ملک کے امیر لوگ ملک سے باہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں کوئی تو پرابلم ہوگی نا وہاں پر. تو وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں. اگین ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی, وہ ان کا ملک ہے, وہ جانے جیسے وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو اس طرح سے چلائیں. لیکن اگین ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا میڈیا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں بڑے مسئلے ہیں اور انڈیا بڑا بہترین ایک ملک ہے, تو وہ اس طرح کے سرویز کے بعد نا یہ بات ٹھیک لگتی نہیں, ساؤنڈ نہیں کرتی کہ اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو آؤٹ لک کی آپ بات کر رہے ہیں, آؤٹ لک پازیٹیو ہو گئی ہے. بہت سارے اکنامک جدیرے جو ہیں وہ جریدے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ گوئنگ فارورڈ ایک بڑی
मईशत बन जाएगा, एक बड़ी मंडी बन जाएगा। ज़ाहिर है 24 करोड़ की आबादी है जो कि और ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो उसका भी एक फैक्टर है। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा करने के लिए कुछ इक़दामात हैं जो कि हमें करने पड़ेंगे। मेरा ये ख़्याल है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हम कर वो लेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हुए करेंगे तो हमें खुशी ज़्यादा होगी, वक्त कम लगेगी। अगर हम ना चाहते हुए करेंगे, अगर हमसे जो मारूज़ी हालात हैं उन्होंने मजबूर करके हमसे वो करवाया, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, खुशी भी कम होगी। सो अगेन ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एक चीज़ है जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी, अदालतों का फ़ाल होना दूसरी बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप ये देखें, ये जो हम बार बार कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर लोकल इन्वेस्टर ही इनकरेजमेंट महसूस नहीं कर रहा तो फॉरेनर क्यों आएगा? सो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जी मैं पैसा इन्वेस्ट तब करूँ अगर मुझे ये खौफ ना हो कि मेरे साथ कोई ज़्यादती हो जाएगी और मुझे सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर मतलब यहाँ पे आप टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड हो, आपका अगर डिस्प्यूट हो गया है तो आप फंस गए हो, आप कभी भी अदालत नहीं जाओगे। सो इस तरह के जब तक मामलात रहेंगे इन्वेस्टमेंट मुश्किल है। सो ये सारी चीज़ बेसिक हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपको आयरलैंड से इकोनॉमिस्ट बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बेसिक थोड़े से सिस्टम्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको थोड़ा सा आप कहें कि यार लीनियंसी दिखाएं, जो आपकी अदालतें हैं उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें कि तेज़ी दिखाएं। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो वैसे ही किसी भी रियासत के लिए फंक्शनल होने के लिए ज़रूरी हैं। वो आप कर दें, आप देखिए पैसा क्यों नहीं फॉलो करेगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। और इसके साथ साथ इस चीज़ को ऐड कर लें कि सर जो अब हम जिस दौर में घुस गए जहाँ पे आपका ई कॉमर्स जो है वो एक लोग सब इस्तेमाल करते हैं। सबसे मुराद है मेरा कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक का दौर है, स्मार्टफोन्स जो हैं वो सबकी एक ज़रूरत है, इंटरनेट बेसिक सबकी एक ज़रूरत है। और आपकी इस चीज़ की फरहमी के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है कि जी इंटरनेट भी सस्ता होना चाहिए, ISPs भी ज़्यादा होने चाहिए, स्मार्टफोन्स भी सस्ते होने चाहिए, ये सब कुछ जो है इसके ऊपर एक फ़ोकस है। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले जैसे जो आप बात कर रहे हैं, जो सिस्टम्स हैं कि किसी के साथ ज़्यादती हुई है, किसी के पैसे मारे गए हैं, उसके पास एक निचली अदालत के अंदर जाके ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जी मैं यहाँ पे केस दायर किया, मैंने महीने के अंदर अंदर मेरा मामला जो है वो सेटल होगा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड देन ऑब्वियसली जो बाकी आपने चीज़ें दोज आर टू फॉलो। बट अगेन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम जिस स्ट्रक्चर जो हमारा बन चुका है, आप अगेन मिलिटरीली कह लें, डिप्लोमेटिकली कर लें, एक हद तक पॉलिटिकली भी उसको कह लें, ये एक अच्छी बेसिस है जिसके ऊपर हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।